کہ جی ہاں، پنجتن پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت، نبی پاک کے خاندان سے محبت انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گی۔ وہ کیسے انشاءاللہ بھی آپ آگے سنیں گے، مگر آئیے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یعنی آپ ہی راوی ہیں، دو حدیثیں سنتے ہیں اور وہ حدیثیں ہیں درود پاک کے فضائل پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود پاک، نبی پاک کا جب بھی نام سنیں ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک جگہ امام حسین راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو اب اپنی عادت بنا لیں کہ جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سنیں تو درود پاک ضرور پیش کیا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند جہاں جہاں موجود ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے جو منقبت سن رہے تھے کہ جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، محبت حسین کی، یہ نبی پاک کی فیملی، پیارے آقا کے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم تو ہمیں قرآن دیتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، ہم پر سادات کرام کا، اہل بیت کا جو ادب ہے، احترام جو ہے وہ ہم پر ضروری ہے، وہ گویا ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آل اولاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، نبی پاک یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آل سے محبت کی جائے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں، میرے آقا کی رضا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اپنی جان سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر آگے فرمایا، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں سے، پیارے آقا کی آل سے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گویا ایک خوبصورت چین سمجھ لیجئے کہ اللہ سے جو محبت رکھتا ہے وہ ہے جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، اور قرآن سے محبت رکھنے والا وہ ہے جو نبی پاک سے محبت رکھتا ہے۔ اور ہاں، میرے آقا سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ ہے جو میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک کے صحابہ سے بھی دل و جان سے پیار کرنا ہے، اور میرے آقا کی آل اولاد سے بھی نہایت محبت اور والہانہ پیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اہل سنت والوں کو مبارک ہو کہ انہیں اصحاب سے بھی پیار ہے، انہیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ویسے ہی شعر نہیں لکھ دیا، اصحاب حضور تارے ہیں، یہ تو میرے آقا نے فرمایا ہے، اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اپنی آل کے بارے میں میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اولاد، میری اطرت جو ہے، میری آل جو ہے، میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ تو سبحان اللہ، ان دونوں حدیثوں کو اعلیٰ حضرت نے پیرو کر کیا خوبصورت موتی دیے کہ عقیدہ وہی صحیح ہے کہ صحابہ سے بھی پیار ہو، اہل بیت سے بھی پیار ہو، اور آپ جانتے ہیں جب راستہ پار کرنا ہو، دریا یا سمندر پار کرنا ہو تو کشتی بھی اچھی ہونی چاہیے، ستارے بھی پیارے ہونے چاہیے۔ تو اے اہل سنت والو، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بیڑا پار ہے، کیونکہ تمہارے تارے صحابہ ہیں اور تمہاری کشتی اہل بیت ہیں۔ آگے سنیے، اصحاب و اہل بیت سے محبت کا درس ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
جو میرے صحابہ سے، میری ازواج پاک یعنی امہات المومنین سے اور میرے اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے، ان میں سے کسی کی بھی برائی نہیں کرتا اور ان کی محبت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمیں سب سے پیار ہے تو نبی پاک کا ساتھ بروز قیامت نصیب ہوگا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کرب اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک نے فرمایا، اے علی، وہ 4 لوگ جو جنت میں جائیں گے ان میں ایک میں ہوں، ایک تم ہو اور 2 تمہارے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوں گی اور ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی۔ حضرت مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا گروہ یعنی ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر! مولا علی کو اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، تمہارا گروہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تفسیر کبیر میں ایک بڑی کمال کی ایمان افروز حدیث لکھی ہوئی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تفسیر قرآن ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اے اہل بیت سے محبت کرنے والو، ذرا غور سے سنیے گا اور اپنی محبتوں کو اور بڑھائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آقا فرماتے، سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، سن لو، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کرنے والا ہو کر فوت ہوا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان، سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر، یہ بھی فرشتے جو ہیں وہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے فضائل اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے موجود ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم بھی دل و جان سے پیار کریں، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ہمیں یہ ٹیچ کرنا ہے کہ محبت اہل بیت سے کیسے کرنی ہے، نبی پاک کے صحابہ سے کیسے کرنی ہے، اور یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں، یہ تو تمام اہل بیت کی بات ہو رہی ہے نا، مگر اب جب امام حسین کی پرٹیکولرلی بات کریں، اس عظیم ہستی کی بات کریں جن کا ہمیں آج ذکر خیر کرنا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے، ان کی شان کیا ہے، ذرا وہ بھی جان لیجئے تاکہ ان کا سٹیٹس پتہ چلے، اور پھر ان کی قربانی اور انہوں نے جس طرح کربلا کے میدان میں جناب سٹرگل کی ہے، وہ تمام تکالیف صحیح ہیں، اس کو سمجھنا اور زبردست طریقے سے آسان ہو جائے گا۔ سید سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نواسہ رسول ہیں، مولائے کائنات مولا علی جگر گوشائے رسول کے شہزادے ہیں۔ امام حسین 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سبت رسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو میرے آقا پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے۔ امام حسین اپنے 72 وفادار رفقا کے ساتھ 10 محرم شریف سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے، عزت سے مرنے، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا
اور صبر و رضا کا سبق دے کر گئے۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ ایک اور شاعر نے کہا فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ جن سے نبی پاک اس طرح پیار فرماتے، پیارے آقا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں کہ جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے من احبہما فقط احبنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ یعنی امام حسین سے محبت یہ گویا نبی پاک سے محبت ہے، اور ان سے دشمنی، ان سے بغض معاذ اللہ یہ نبی پاک سے بغض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ! اب ذرا ایک اور خوبصورت بات سمجھیے گا، امام حسن امام حسین کو کیا کہا؟ یہ میرے پھول ہیں۔ اور بی بی فاطمہ کا ایک خوبصورت لقب کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا، زہرا کہتے کلی کو، یعنی آپ کلی ہیں، حسنین پھول ہیں۔ یہ کیسا کرم کا باغ ہے! سبحان اللہ! اسی خوبصورت پنجتن پاک اور اس خوبصورت کرم کے باغ کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرین دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے، آج کل کے جو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آج اب امام حسین کی کچھ ایسی خاصیتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ غور کیجئے نا کہ اگر عددی طور پہ دیکھا جائے تو وہاں تو 22,000 کا لشکر تھا، یہاں 72 افراد تھے۔ 22,000 اور 72 کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، مگر یہ 72 کیوں مطمئن تھے، یہ کیوں جناب حوصلے میں تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آج یہ وجہ جانیں گے۔ اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہزاروں یزیدی واپس گئے، امام حسین کے لشکر سے تو ایک ہی مرد جو ہے اور وہ بھی بیمار تھے، چھوٹی عمر میں امام زین العابدین واپس گئے، باقی سارے شہید ہو گئے ہیں۔ اگر اعداد و شمار میں دیکھیں تو کوئی بندہ دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو یزیدی جنگ جیت گئے۔ جناب یہی تو سیکھنا ہے آج کہ جناب اعداد و شمار کا گورکھ دندہ کچھ اور ہے، مگر اللہ اکبر میرے رب کی شان اور ہے کہ جب اس کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت شعر آپ نے منقبت میں پڑھا تھا نا کہ یزیدیوں کا زور کہاں ہے، ان کی طاقت کہاں ہے، حکومت آج بھی ہے تو آج بھی حسین کی حکومت ہے۔ جبھی تو ہم نے پروگرام کا نام یہ رکھا نا کہ ایکچولی امام حسین نے شہید ہو کر ساری دنیا پر گویا لوگوں کے دلوں پر حکومت آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی راج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو زندہ کر گئے۔ اور یہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے کہ قتل حسین اصل میں ایکچولی شہید تو امام حسین ہوئے تھے مگر موت یزید کی ہو گئی، موت یزیدیوں کی ہو گئی، یزیدی فلسفے کی موت ہو گئی اور حسینی سوچ کی جیت ہو گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو ثابت قدمی ہے نا ہمیں یہ پہلے سیکھنی ہے۔ ہاں، ہر تھوڑی بات پہ پیچھے ہٹ جانا، ہار مان لینا، حوصلہ چھوڑ دینا، کمپرومائز کر لینا، اللہ اکبر۔ اب میں قرآن کی آیت سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ سبحان اللہ! آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید پلید اور اس کی فوج کے سامنے آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ حق پر کھڑے رہے، حق پر ثابت قدم رہے، آخری سانس تک حق کی پہرہ داری نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر! امام حسین نے یہ پورے معاملے میں
ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یزید پلید فاسق حکمران سے بیعت لینے کی بجائے انکار کر کے امام حسین نے جو لیسن دیا ہے ہم سب کو کہ حق پر قائم رہنا ہے چاہے تنہا کیوں نہ ہونا پڑے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں بہت سارے ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں تو کہتے ہیں حالات ایسے ہیں جناب کرنا پڑتا ہے، کسی ماڈرن ماحول میں جائے تو کہتے ہیں وہاں جناب اسلام کی بات نہیں ہو سکتی، اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا، کرنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ میں جائیں کاروبار کریں اور کاروبار کے دوران جناب کوئی بڑا نفع آ جائے تو بندہ کہتا ہے کیا کریں ساری مارکیٹ غلط کر رہی ہے، کرنا پڑتا ہے۔ پھر کدھر سے حسینی ہوئے ہم ہیں؟ اتنی جلدی کمپرومائز کر لیا۔ امام حسین کے سامنے ایک ایک کر کے گھر کے افراد شہید ہو رہے ہیں، مگر ایسا لگتا تھا کہ ہر شہادت کے بعد میرے امام کا حوصلہ اور مضبوط ہو رہا تھا، ان کے ارادے اور پختہ ہو رہے تھے، ہم ایک چوٹ پر ہل جاتے ہیں۔ اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہتے نا حق ادا کر دیا، حق کا ساتھ کیسا دیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، جب امام حسین کا یزیدی فوج نے راستہ روکا تھا نا ناظرین، تو امام حسین نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے گویا ایک پورا اپنا نقشہ اس پورے معاملے کے اندر جو آپ کے اندر جذبہ تھا نا، جو اس کا یوں سمجھے کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، وہ امام حسین نے چند جملوں میں بیان کر دی۔ آپ فرماتے ہیں، بہت طویل خطبہ ہے، اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا انا احق من غیری، یعنی یزید کو اس کے ظلم و ستم سے روکنے کے لیے میں حقدار ہوں، مطلب یہ کہ میں نواسہ رسول ہوں، یہ میرے منصب کا، میرے مقام و مرتبہ کا یہ جناب تقاضا ہے کہ میں آگے بڑھ کر یزید کو اس کے ظلم سے روکوں، اپنے نانا کے دین پر پہرا دوں اور امت کو یزید پلید کی پلیدی اور ناپاکی سے بچاؤں۔ یہ اپنے فرض کی یوں سمجھیے کہ پاسداری کی۔ اللہ اکبر، یہ ایک جملہ پورے سانحہ کربلا کا مغز ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ ایکچولی دس از دا کرنچ۔ یہ مین بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں قربانیاں کیوں دیں، بھوک و پیاس کیوں برداشت کی، کیونکہ وہ فرض شناس تھے۔ امام حسین اپنے منصب کو جانتے تھے، احساس ذمہ داری تھا، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، جو آپ کا جو منصب تھا اس کے فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑنا پڑا۔ آپ نے اس کو چھوڑا۔ ذرا سوچے نا، ایک عاشق رسول مدینے سے دور ہو تو اس کی روح نکل جاتی ہے، جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے ہوں، جو اپنے نانا کے جان کے ساتھ ان گلیوں میں گھومے ہوں، جن کی زندگی وہاں گزری ہو، اور اب دین متین کی خاطر اپنی فرض کو ادا کرنے کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا۔ کیوں؟ آپ کو ذمہ داری کا احساس تھا۔ پھر آپ نے فرض کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ بھی چھوڑا، اور اسی مقصد کی ادائیگی کے لیے آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا میں امام حسین کو گھیرا گیا، آپ فرض سے پیچھے نہ ہٹے، پانی بند کر دیا گیا، آپ اپنے اس فرض اور اپنے اس منصب کی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ اکبر، ہزاروں کی فوج سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی، میرے امام فرض سے پیچھے نہ ہٹے۔ معاذ اللہ، مال و دولت کا لالچ دیا گیا۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ اس نبی کے نواسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے دنیا بھر کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، انہیں مال و دولت سے کیا سروکار، مگر لالچ دینے پر بھی آپ فرض سے پیچھے نہ ہٹے۔ امام حسین کو ڈرایا گیا، آپ فرض سے پیچھے نہ ہٹے، آپ کے بھائی، بھتیجے، بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، آپ فرض سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ننھے علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا گیا، آپ اپنے اس فرض سے پیچھے نہ ہٹے، قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو گئے، آپ فرض سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ پورے واقعہ کربلا میں اپنے غلاموں کو درس کیا دے گئے، میسج کیا دیا کہ جب بھی بات ذمہ داریوں کی آ جائے، جب بھی بات فرض کی آ جائے، اس وقت بہانے نہیں بنانے، اس وقت قربانیاں دینی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے پروگرام میں امام حسین کی باتیں بھی کریں گے، کربلا کا ذکر بھی کریں گے، مگر ساتھ ساتھ خود بھی تو سیکھتے جائیں نا کہ میرے امام اپنے فرض منصبی پر ایسے ڈٹے رہے، سب کچھ چلا گیا مگر اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ کسی کو کہو بھائی نماز کے لیے چلیں، بس وہ ذرا کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، آپ چلیں میں آتا ہوں، ابھی ذرا میرا سر درد ہو رہا ہے، بس کل سے شروع کر دوں گا۔ فرض آ گیا سامنے اور جناب باتیں بنا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ ارے آپ سوچیں، وہ جان دے دی انہوں نے، آپ وقت کی قربان نہیں کر پا رہے۔ اور اگر غور کرتے چلے جائیں، روزہ رکھتے وقت کچھ لوگ کہتے ہیں جناب گرمی کے روزے ہیں، کاروبار کا ٹائم ہے، کب کام نہیں ہو پاتا اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ ارے جناب حلال روزی کمائیے، کہتے ساری مارکیٹ حرام کما رہی ہے، سود کو نئی پیکنگ کے ساتھ لوگ لے کر آ رہے ہیں، کہتے یہ سود نہیں کچھ اور ہے۔ نہ کریں ایسا،
پلیز ہم حسینی ہیں، اور امام حسین نے جس طرح اپنے فرض کو ادا کیا ہے، ارے ہم تو ان کے قدموں کی خاک کی برابر ہیں، بلکہ اس کی برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو اپنا سر قربان کر دیتے ان کے قدموں پر اگر کاش ایسا موقع ملتا، مگر آج تو جو ہم پر فرائض مذہبی ہماری شریعت نے فرائض ہم پر کیے ہیں، ہم اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر جھوم جھوم کر کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے نا، کیا امام حسین کو تخت و تاج چاہیے تھا؟ یہ بھی بدقسمتی سے یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرح کا آدمی موجود ہے اور لوگ سب کی سن رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت علماء کرام کی بات سنیں۔ جناب یہ معاذ اللہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ یہ تو تخت و تاج کے لیے لڑائی تھی، یہ تو معاذ اللہ حکومت کے لیے لڑائی تھی۔ استغفر اللہ، ارے میرے امام کو کیا ضرورت تھی تخت و تاج کی؟ وہ تو تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں، سارے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے، اور سبحان اللہ جن کے نانا جان کونین کے والی ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں، ان کو تخت و تاج کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، آپ کو اللہ نے جنت کی حکومت اور سرداری عطا کی تھی، یہ دنیا کی عارضی حکومت کی ہرس آپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر غور طلب بات یہ تھی کہ آخر یزید کی بیعت پھر کیوں نہیں کی؟ واٹ واز دا ریزن؟ یہ سمجھنا ہے۔ کیا یزید کا اور آپ کا کوئی ذاتی اختلاف تھا؟ نہیں، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، آپ کو یزید کے کردار سے اختلاف تھا۔ وہ بدبخت تھا، وہ فاجر تھا، وہ فاسق تھا، وہ بے نمازی تھا، وہ حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، وہ جناب اسلامی معاشرے کی تمام اسلامی اقدار کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتا تھا۔ امام حسین نے اسی لیے اس کی بیعت نہیں کی اور ایسی لازوال قربانی پیش کی۔ اب ذرا غور فرمائیے، برے کردار والے سے امام حسین خوش نہیں تھے۔ میرا اور آپ کا کردار ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیے نا۔ ایک شخص ایسا ہے جس کا برا کردار تھا، اگر یزید برے کردار کا مالک نہ ہوتا اور وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا، امام حسین کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اعتراض اس لیے تھا کہ اس کا کردار بھی برا تھا اور وہ بے عملی کو پھیلانا چاہتا تھا۔ اب میرے وہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں غور کر لے کہ میرا کردار اچھا ہے، کیا میری ذات سے دین پھیلتا ہے، اچھائی پھیلتی ہے، یا جہاں میں جاتا ہوں وہاں برائیاں پھیل رہی ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مجھے ایسا سن رہا ہے کہ جس کا اپنا کردار بھی برا، شراب، شباب، بے حیائی، بدکاری، بے نمازی، سود کا کام کرنے والے، جوا، شراب اور غلط کام کرنے والے اگر مجھے کچھ سن رہے ہیں اور میری وجہ سے اور لوگ بھی برے کام کر رہے ہیں، میں سپورٹ کرتا ہوں ان کو برے کاموں میں، تو پھر تو امام حسین مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے نا۔ یہ یزیدی طریقہ ہی تو ہے۔ اب غور کریں، ایک طرف میرا نعرہ ہے میں پنجتن کا غلام ہوں، اور میرا کردار اللہ نہ کرے اگر یزیدیوں والا ہے، تو پھر کیسے قیامت کے دن امام حسین سے، ان کے نانا جان سے ہم شفاعت کے طلبگار ہوں گے؟ پلیز، حسینی طریقہ یہ ہے، امام حسین اور پنجتن پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں۔ بد کردار سے پنجتن پاک محبت نہیں فرماتے۔ خاص طور پہ امام حسین نے تو اس بد کردار بیعت کرنے سے انکار کیا اور رہتی دنیا کو پیغام دے دیا کہ اپنا آقا، اپنا سربراہ، اپنا بڑا فالو کس کو کرنا ہے؟ جس کا کردار اچھا ہو، جو نیک ہو، جو عبادت گزار ہو، جو سچا ہو۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک اور آیت سنتے ہیں، اور اس آیت پر امام حسین کا عمل کیسا تھا، کربلا والوں کا عمل کیسا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہاں، زندگی تو ایسی ہے نا، ایسے گزارے نا، میرا جینا، مرنا، میری نماز، میری قربانیاں سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں نا، امام حسین، امام علی مقام نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خون دے کر امت کو سکھایا کہ دین کی حفاظت کی خاطر مال کی، وقت کی، جان کی قربانی بھی اگر دینی پڑے تو دینی ہے۔ تو بتائیے، ہم یہ دعا تو پڑھتے ہیں، قربانی کے وقت پڑھی ہوگی آپ نے، ٹھیک ہے، قربانی آپ نے اللہ کے لیے کر لی، کیا میری جان اللہ کے لیے ہے؟ کیا میرا مال اللہ کے لیے ہے؟ کیا میرا وقت اللہ کے لیے ہے؟ تو یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ امام حسین نے یہ ثابت کیا۔ وہ خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ گھر لٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے۔ ہاں، باتیں کرنا آسان ہے، یہ سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھیں۔ گھر لٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا
اے خاندان اہل بیت، ایک بی بی فاطمہ کے بچے ہیں، ایک مولا علی کے بچے ہیں، اور میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہا ہوں؟ یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کے مطابق ہم سب نگہبان ہیں، ہم اپنی ذات کے نگہبان ہیں، اپنی اولاد کے نگہبان ہیں، اپنے گھر والوں کے نگہبان ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اور ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غور کیجئے نا، آج بچوں کی نمازیں جا رہی ہیں، کیا ہمیں پرواہ ہے؟ آج بچے کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ہے بھی کہ نہیں؟ صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں ہے بھی کہ نہیں؟ دین سے محبت اور اس کو پھیلانے کا جذبہ ہے بھی کہ نہیں؟ یا ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کن صحبتوں میں؟ ہمیں پوچھا جائے گا۔ تو خدا را اپنی بھی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی بھی اور اپنی آل اولاد کی بھی ایسی تربیت کیجئے کہ میری نسلوں میں بھی عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت ہوں، نبی پاک کے چاہنے والے ہوں، کوئی گستاخ رسول ہماری نسلوں میں پیدا نہ ہو۔ ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا عارضی ہے، اگر چند روزہ زندگی ہے، یہاں کچھ تکلیف اٹھانی بھی پڑی نا تو کیا غم ہے؟ اگر نماز کے لیے کچھ وقت نکالنے کے لیے دکان بند کرنی پڑی، نئے فیشن پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، صبر کر لیا کہ نہیں میں سنت پر عمل کروں گا۔ گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے مگر خود پر قابو کیا، صبر کر لیا۔ امام حسین کی ان قربانیوں کو یاد کریں کہ انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ اللہ اکبر، اگر یہ نفس پر قابو پایا، اپنے خواہشات کی قربانی دی، اور امام حسین کے صدقے ان کے نانا جان سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت سے جنت میں ٹھکانہ ہو جائے تو یقین مانیے کہ پھر تو نہایت سستا سودا ہے نا۔ ان کو ناراض کر گئے تو کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ ان کی رضا والے کام کر کے جائیں گے تو بیڑا پار ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک اور قرآن پاک کی آیت، امام حسین کی ذات دیکھیں، کربلا والوں کی قربانیاں دیکھیں اور قرآنی آیتیں پڑھتے جائیں، کیا خوبصورت پریکٹیکل ہمیں ان کی لائف نظر آتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 155 ہے۔ اب یہ آیت تو ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت کسی پرابلم میں ہیں، کوئی میرا بیمار بھائی یا بہن مجھے سن رہا ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی جناب کاروبار کی تنگی میں ہے، کسی کو کسی دشمن سے خوف ہے، کسی کی جان میں کوئی پرابلم، بیماری آئی ہوئی ہے، یا کوئی مال خراب ہو گیا ہے، کوئی بزنس پرابلم ہے، پلیز لسن کیئرفلی۔ قرآن نے بہت شاندار اور واضح ایک اعلان کیا ہوا ہے اور اس کے آگے انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ میرے رب کا کلام فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ ذرا ترجمہ سنیے، پھر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جو میں نے باتیں بتانی ہیں آپ کو۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی یہ ایک ایسا ایگزام ہے، یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کا اعلان پہلے ہی قرآن نے کر دیا ہے، 5 چیزیں بھی بیان کر دی ہیں کہ ان قریب تم پر آزمائش آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس پر مدنی چینل کا کوئی ویور اس آزمائش سے گزر رہا ہوگا، کوئی گزر چکا ہوگا اور کسی کی ابھی باری آنے والی ہوگی۔ یہ زندگی میں امتحان آتے ہی رہیں گے، مگر جو اس امتحان سے پاس ہو جائے گا، آگے قرآن کیا کہتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ تو اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے، اب ذرا غور کریں، ایسا لگتا ہے کہ کربلا کے میدان میں تو یہ ساری آزمائشیں ایک ساتھ کر دی گئی تھی نا۔ وہاں خوف بھی تھا، وہاں بھوک بھی تھی، وہاں بیماری بھی تھی، وہاں جناب مالی نقصان بھی ہو رہا تھا، اللہ اکبر، اشیاء خورد و نوش کی بھی کمی تھی، لیکن اہل بیت نے کیسی شاندار صبر و رضا کے پیکر بن کر اس آزمائش کو گزارا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ صبر تھا، یہ وہ آزمائش پر، امتحان پر خوبصورت انداز تھا کہ اس پر تاریخ خاموش ہیں اور فرشتے نازاں ہیں کہ کربلا کے میدان میں کیسی صبر و رضا کی داستان رقم کی گئی۔ مگر دوبارہ میں آتا ہوں، وہ تو کامیاب ہو گئے، وبشر الصابرین کا مژدہ انہیں مل گیا۔ کیا میں اور آپ بھی کامیاب ہو رہے ہیں؟ یا ہر مصیبت پر شکوہ ہے، ہر مصیبت پر جناب ہماری زبان پر کوئی نہ کوئی کمپلین آتی ہے؟ امام عالی مقام تو وہ ہیں، کربلا کی طرف جا رہے تھے نا، آپ گھوڑے پر سوار تھے، دوران سواری آپ پر اونگ طاری ہوئی، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی، جب آنکھ کھلی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔
ایک بار ایسا ہوا، 2 بار ایسا ہوا، شاید 3 بار ہوا. تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں بابا جان یہ آپ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا جب مجھے اونگ آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ گھڑ سوار ہے اور وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے شہادت منتظر ہے، موت قریب آ رہی ہے. تو جب آپ کے بڑے صاحبزادے یہ سنتے ہیں کہ شہادت قریب آ رہی ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین فرماتے ہیں بیٹا ہم یقیناً خدا کی قسم حق پر ہیں. تو حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں پھر اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں، ہم شہادت کے لیے راضی ہیں. اللہ اکبر. ناظرین غور کیجئے کہ کیسی باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے کہ بیٹے کو والد بتا رہے ہیں کہ شہادت آگے منتظر ہے اور بیٹا کہتا ہے اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو پھر میں راضی ہوں. آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ کسی اور باپ بیٹے کی گفتگو یاد آ رہی ہے؟ جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. ذوالحجہ میں کس کی قربانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور بیٹے نے کیا جواب دیا تھا کہ بابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور وہاں ذبح وہ نہیں ہوئے، اللہ نے جنتی مینڈا بیچ دیا. مگر کیا عظیم داستان ہے. اور سبحان اللہ اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ 2 باپ بیٹے بھی کیسے نرالے ہیں کہ دونوں کو پتا ہے آگے شہید ہونا ہے مگر اللہ کی رضا پر یہ بھی راضی ہیں. سبحان اللہ. یہ وبشر الصابرین کا کیسا مجدہ انہیں مل رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ آزمائش آنی ہے مگر یہ رب کی رضا پر راضی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کربلا کا ایک میسج یہ بھی ہے، پیغام ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اور قرآن میں جب رب نے خود ہی فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے تو پھر آزمائش پر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ میرے امام تو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آگے تلواریں ہیں، آگے جناب لٹنا ہے، آگے جناب شہید ہونا ہے اور زبان پر الحمدللہ رب العالمین کیوں ہے؟ تو سبحان اللہ بزرگان دین ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. بات تھوڑی گہری سی ہے ناظرین، لیکن اگر آج آپ سمجھ جائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ کرے اس عظیم مرتبے کا کوئی ذرہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے. اور وہ بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو عام لوگوں کا مقام صبر ہوتا ہے وہ عارفین کا مقام شکر ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہم عام لوگ ہیں نا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں کیا حکم ہے؟ صبر کرو. لیکن جب اللہ والوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر تکلیف آتی ہے نا تو وہ شکر کرتے ہیں، وہ گویا اس کا استقبال کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے اور میں اس پر صبر کا مظاہرہ کروں گا تو جنت کی ابدی نعمتیں مجھے ملنی ہیں. اللہ ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہم بھی مشکلات پر کم از کم صبر کرنے والے تو بنے. یہاں تو صبر بھی نہیں ہے، واویلا ہے، کمپلین ہے، چھوٹی چھوٹی مشکل. اچھا پھر دین کے کام میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دین کا کوئی کام کرنے جاتے نا اور اگر کوئی ساتھ نہ دے، مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی یتیم خانہ بنا رہا ہے، کوئی کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی غریب کا علاج کر رہا ہے، واٹ ایور، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جائیں اور کوئی حوصلہ توڑ دے، کوئی حوصلہ شکنی کر دے، کوئی ویلکم نہ کرے، کوئی پیار نہ دے، لوگ کہتے ہیں بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں، میں تو نہیں کرتا نیکی کا کام، کیا ضرورت ہے مجھے کرنے کی؟ بس اتنا ہی حوصلہ تھا، اتنی ہی آپ کی ہمت تھی. پھر کیسے حسینی ہیں آپ؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. انہوں نے سارا گھر قربان کیا. آپ کو اگر تھوڑی مشکلیں آئیں تو صبر کیجئے نا. بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ بندہ صبر پر انجوائے کرے، مشکل پر یہ انجوائے کرے کہ چلو اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں صبر کروں گا تو میرے مرتبے بڑھ جائیں گے. میں ایک حدیث قدسی سناتا ہوں ناظرین، جس کو کہتے ہیں نا لرز جانا چاہیے اس حدیث کو سن کر، رونگٹے بعض اوقات کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے کلام سن کر. حدیث قدسی کا مضمون ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے جو بندہ، اب غور سے سنیے گا ناظرین اور ڈریے گا اگر میں اور آپ اگر اس کیٹیگری میں ہیں تو آج سے اس سے نکلنا ہے مجھے اور آپ کو. اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر نہ کرے، میری طرف سے آنے والی نعمت پر شکر نہ کرے اور میری تقدیر پر یعنی میرے فیصلوں پر راضی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے. اب مجھے بتائیے یہ کیسی بندگی ہے؟ یہ کیسے اللہ کو رب بھی مان رہے ہیں اور اس کے فیصلے بھی نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو مالک بھی جان رہے ہیں اور اس کی طرف سے آنے والی کسی بھی آزمائش پر واویلا بھی کر رہے ہیں.
ایک طرف تو دیکھیں نا، میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے والدین مجھے سن رہے ہوں گے. سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے، ہمارے والد کرتے ہیں. بچپن میں ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے نا، انجیکشن لگانے جاتے ہیں. بچہ رو رہا ہوتا ہے، جب انجیکشن لگتا ہے بچہ ہنستا نہیں ہے. کڑوی دوائی پلائی ہوگی ہمارے ماں باپ نے ہمیں، جب ہمیں مزہ نہیں آیا ہوگا، ہم روئے ہوں گے. مگر وہ کڑوی دوائیاں، وہ انجیکشن، کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو ماں باپ ہی ٹانکے دلوانے جاتے ہیں. جب وہ ٹانکے لگاتے ہیں، اسٹچ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کرتے ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی یہ کہتا ہے ماں باپ سے کہ یار آپ کیسے ظالم ہیں، بچے کو ٹانکے لگوا رہے ہیں، یا بچے کو جناب آپ کڑوی دوائیاں پلا رہے ہیں، بچے کو ہر مہینے 2 مہینے بعد جا کے ویکسینیشن کے انجیکشن کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ماں باپ یہی جواب دیں گے نا کہ یہ اسی سے محبت ہے، کیونکہ آج تھوڑی سی تکلیف کے بعد آگے بڑی راحت ہے. میرا بچہ بڑی بیماریوں سے بچے گا، میرا بچہ بڑی مشکلوں سے بچے گا، یہ صحت مند ہو جائے گا جب یہ والی دوائیں پیے گا، ورنہ بیمار ہو کر کمزور ہو جائے گا. ارے جب ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ دیر کی تکلیف ہمارے ماں باپ ہمیں اس لیے دیتے ہیں، حالانکہ ہماری تکلیف پر وہ لرزنے والے ہیں، وہ دل میں ہم سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں، مگر وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بچہ اور اسٹرانگ ہو جائے، اور مضبوط ہو جائے، صحت مند ہو جائے. اس کی بھلائی کے لیے تکلیف دی جا رہی ہے. تو پھر جس رب نے میرے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی ہے، اس رب کے فیصلوں پر کیوں نہیں یقین کر لیتے کہ اگر آج تھوڑی مالی پرابلم آئی ہے، آج کوئی صحت میں پرابلم آئی ہے، آج میرے سر پر دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، میں کسی مشکل میں ہوں، تو جناب یہ میرے رب ہی نے بھیجا ہے نا، وہ تو سب سے زیادہ چاہنے والا ہے. آگے بڑی راحت انتظار کر رہی ہے، آگے بڑا انعام انتظار کر رہا ہے. ارے اس نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. مگر ہائے افسوس، جب وہاں سے کوئی مشکل آئی، جب وہاں سے کوئی آزمائش آئی، میرے بھلے کے لیے آئی، مگر ہم نے ناشکری کر کے، بے صبری کر کے، واویلا کر کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سارا ثواب ضائع کر دیا، وہ سارا انعام ضائع کر دیا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کے اس اعلان کو سمجھیے، کربلا کے اس واقعے کو سمجھیے کہ جب مشکل آئے گی ہم نے اس مشکل پر صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کیسے باکمال لوگ تھے، یہ کسی تکلیف میں نہیں تھے، یعنی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. انہوں نے دعا کرنی تھی، فرشتے مدد کو آتے اور یہ سارے یزیدیوں کے سر قلم ہو جاتے. امام زین العابدین جب کربلا سے واپس لائے گئے نا، بیمار تھے اور آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے، میں آپ کو دیکھ کر بہت فیل کر رہا ہوں کہ کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا، کہ اتنی بڑی ہستی ہیں آپ، آل رسول ہیں اور آپ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں. امام زین العابدین مسکرائے اور آپ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے ہاتھ ہلائے تو تمام بیڑیاں اتر گئیں، تمام زنجیریں دور ہو گئیں اور آپ نے خود دوبارہ پھیر لیں. فرمایا یہ میرا اختیاری ہے، ہم دعا کریں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا یہ کتنے بڑا کمال کی بات ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں اور آپ ظلم سہ رہے ہیں، آپ کہیں میں کر ہی کچھ نہیں سکتا، وہ الگ بات ہے. اور آپ کے پاس سارے اختیار ہیں، مگر رب کی رضا یہ ہے کہ شہید ہونا ہے، رب کی رضا یہ ہے کہ تکلیف اٹھانی ہے، میرے رب کی رضا یہ ہے کہ جناب پیاسے گلے کٹوانے ہیں. تو وہ سارا خاندان رب کی رضا پر راضی ہے اور میں چھوٹی سی مشکل پر چیخنے لگ جاتا ہوں. کاش ہم کربلا کا یہ پیغام، یہ صبر کا پیغام لے جائیں اور اپنے دل کو تسلی دیں. اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، تو یاد رکھیے ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. بس یہ تکلیف کا ٹائم ہے، صبر سے گزار لیجیے گا، ہمت سے گزاریے گا، کربلا والوں کو یاد رکھ کے گزاریے گا، بلکہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، اے رب تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. آپ غور کیجئے، جو بندہ تکلیف میں بھی رب کو یہ کہہ رہا ہو کہ مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ جناب رحمتوں کو نازل فرمانے والا ہے، پھر اپنے بندے پر کیسی خاص کرم نوازی فرمائے گا. اللہ کرے ہم یہ بات سمجھ جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.